سب سے پہلے ابتدائی گفتگو میں حمد و ستائش اور بزرگی اور تعریفیں ہیں اس پاک ذات کی خاطر جس نے ہماری زبانوں اور ہماری سماعتوں کو اس قابل بنایا کہ ہم ان کا تذکرہ کر سکیں جسے اس نے اپنی کبریائی کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے خلق کیا تھا۔ تعریف و بزرگی ہے اس ذات اکبر کی جس نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا کہ ہم اس کے مکان میں آنے والے مکین کا جشن منا سکیں۔ میں اپنی جانب سے آپ تمام احباب کو اللہ کے چہرے کی نقاب کشائی پر ہدیہ مبارکباد پیش کرتا اور آپ سب کی جانب سے ترجمانی کرتے ہوئے اور نمائندگی کرتے ہوئے پردہ غیبت میں بیٹھے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ انتہائی خوش قسمت وہ لمحہ اور وہ ساعتیں جو ہمیں نصیب ہوئی، یہ رات لیلۃ القدر ہے اور یہ بات میں ابتدائی گفتگو میں کہہ دوں کہ ہم علی کی دنیا میں آمد کا جشن منا سکتے ہیں، علی کے نور کی خلقت کا جشن نہیں منا سکتے۔ وہی واہ کیا بات ہے، تو زحمت فرمائیے۔ اس کا کسی کو کیا بات ہے، ہم کیا بات ہے، ظاہری طور پر امیر المومنین کی دنیا میں آمد کا جشن منا سکتے ہیں، خلقت امیر المومنین کا جشن ہم نہیں منا سکتے۔ رجب کی 13 ہو یا شعبان کی 3، رمضان کی 15 ہو یا شعبان کی 4، اس میں یہ آئے ہیں، بنے نہیں۔ ابھی تک زمانہ اس پریشانی میں ہے کہ ان کے لیے ہم کون سا لفظ استعمال کریں، ولادت کہا جائے، ظہور کہا جائے، نزول کہا جائے۔ اگر آپ مجھ سے میرا عقیدہ پوچھیں تو ان کی دہلیز پہ جا کے ہر لفظ بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے، الفاظ کی وقت نہیں رہتی، الفاظ کی حیثیت نہیں رہتی جب وہ ان کی فضیلت کے مینار کے آگے اپنا سر اٹھاتے ہیں۔ ظہور، ولادت یا نزول، یہ سب الفاظ ہم صرف اپنے عقیدے کی ترجمانی کے لیے پڑھتے ہیں، ورنہ میں اس کے لیے بہترین جملہ کہنا چاہوں گا اور وہی بہترین جملہ ہوگا اور اسے ہی استعمال کرنا چاہیے۔ جس لمحے کو یہ مخلوق کو اپنا آپ دیکھنے کا اذن عطا کریں اس لمحے کو ان کا آنا کہتے ہیں۔ جب یہ مخلوق کو دکھائی دینا شروع ہو جائیں اس لمحے کو ان کا آنا کہتے ہیں۔ جب مخلوق کو دکھائی دینا ختم ہو جائے اس لمحے کو ان کا جانا کہتے ہیں، ورنہ یہ تھے، یہ ہیں اور یہ ہوں گے۔ کیونکہ زمانے کی 3 ہی قسمیں ہوتی ہیں، یا ماضی ہوتا ہے، یا حال ہوتا ہے، یا مستقبل ہوتا ہے، پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے اور فیوچر ہے۔ یہ ان تینوں قسموں میں سے کسی ایک قسم میں بھی نہیں ہے۔ ان کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ تھے، تو پھر اب کون ہے؟ اگر ہم یہ کہیں ہیں تو پھر تھا کون؟ یہ زمانے کی کسی قسم میں نہیں پائے جاتے، نہ یہ ماضی میں رہتے ہیں، نہ یہ حال میں رہتے ہیں، نہ یہ مستقبل میں رہتے ہیں۔ اس سے اچھی دلیل کوئی نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ زمانے کے بعد ہوتے تو یہ امام زمانہ نہ ہوتے۔ اگر یہ زمانے کے بعد ہوتے تو یہ کبھی بھی امام زمانہ نہ ہوتے۔ یہ زمانے سے پہلے ہیں، زمانہ ان کے بعد۔ اگر یہ 13 رجب کو آئے ہیں تو آدم کی توبہ کس نے قبول کروائی تھی؟ اگر یہ 3 شعبان کو آئے ہیں تو نوح نے کس کی تسبیح پڑھی تھی؟ اگر یہ 15 رمضان کو آئے ہیں تو یوسف نے کنویں میں جاتے ہوئے کسے پکارا تھا؟
تو لہٰذا یہ صرف ہمارے سمجھانے کے لیے دنیا میں ظاہری طور پر امیر المومنین کے چہرے کی نقاب کشائی ہوئی، ہمیں علی نصیب ہوا، اور کائنات کی واحد اور آخری ہستی علی ہے، جسے دوست بھی بڑے نصیب ہوئے ہیں اور دشمن بھی بڑے۔ علی کی دوستی جتنی دوستی کسی کی نہیں پھیلی، اور جتنی دشمنی علی سے ہوئی ہے وہ کسی اور سے ہوئی بھی نہیں۔ اور علی کا دوست علی کی دوستی سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور علی کا دشمن علی کی دشمنی چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ یہ جملے میرے نہیں ہیں، جملے خود امیر المومنین کے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر میں اپنے دشمن کو دنیا سجا کے بھی دے دوں گا تو وہ پھر بھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا، اور علی نے تم پر اعتماد کرتے ہوئے کہا تھا اگر میں اپنے محب کی ناک پہ اپنی تلوار رکھ کے اس سے کہوں میری محبت مجھے واپس کر، وہ پھر بھی میری محبت مجھے واپس نہیں کر۔ وہ پھر بھی میری محبت مجھے واپس نہیں کرے گا۔ تو صحابان کرام یہ قدر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدم سے پہلے تھے، یہ صرف 13 رجب کو دنیا میں آئے ہیں، اور آج کی رات ان کی آمد کی رات ہے، یہ لیلۃ القدر ہے، اس میں بولتا ہوا قرآن آیا ہے۔ دے کر ہمیں خدا نے کہا حیدر سا نگہبان، دے کر ہمیں خدا نے کہا حیدر سا نگہبان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دے کر ہمیں خدا نے حیدر سا نگہبان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دل میں بغض علی، جنون جنت کا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو اب میں آغاز کرنا چاہوں گا کہ ہمیں جشن کو خانہ کعبہ سے شروع نہیں کر سکتے، کعبہ سے تو ظاہر علی ہوئے ہیں۔ خود امیر المومنین فرماتے ہیں تخلیق آدم سے 40,24,000 سال پہلے میرا نور خلق ہو چکا تھا۔ حضرت آدم، بڑا خوبصورت جملہ آنے لگا جی، میں جشن کا آغاز زمین سے نہیں اب عرش سے کرنے لگا۔ یہ آدم کے بعد پہچانے نہیں گئے، آدم ان کی وجہ سے مانے گئے۔ اب جو قریب بیٹھے تھوڑی سہمت فرمانا، یہ آدم کے بعد پہچانے نہیں گئے، آدم ان کی وجہ سے مانے گئے۔ یہ نسل آدم نہیں ہے، یہ اصل آدم ہے۔ آدم نے زمین پہ آ کے ان کا تعارف نہیں کروایا، انہوں نے فرشتوں کو آدم کا تعارف کروایا ہے۔ جو خاموش بیٹھے ہیں، میں جشن کا پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، نہ میں کوئی شیعہ کتاب کھولنے لگا ہوں، نہ میں کوئی اہل سنت کتاب کھولنے لگا ہوں، حوالہ آج کی رات اتنا وزنی دینے لگا ہوں، اس حوالے پہ تو شک ہو نہیں سکتا۔ میرا مالک آپ کو نجف لے جائے، ہر میں امیر المومنین پہ، امیر المومنین کی زری کے اوپر جو گنبد میں اشعار لکھے ہوئے ہیں، ان اشعار میں سے ایک شعر پڑھنے لگا ہوں، علی کی زری کے اوپر شعر لکھا ہوا ہے، وَلَوْ قُلْنَا الْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، خدا کبھی بھی آدم کو فرشتوں سے سجدہ نہ کرواتا اگر آدم کی پیشانی میں علی کا نور نہ ہوتا۔ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي صُلْبِ آدَمَ نُورُهُ لِمَا قِيلَ قِدْمًا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، خدا کبھی بھی آدم کو سجدہ نہ کرواتا اگر آدم کی پیشانی میں علی کا نور نہ ہوتا۔ اگلا شعر اس سے بھی زیادہ خطرناک، وَلَا قِيلَ مَا لَا قَالَ قَائِلٌ، نہ کوئی کہتا اور نہ کسی نے کہنا تھا، لِمَالِكِ یوم دین ایاک نعبد، اگر علی نہ کہتا کہ وہ مالک یوم دین ہے اور وہ ایاک نعبد، نہ کوئی کہہ سکتا تھا اور نہ کسی نے کہنا تھا۔
ایران کے بہت مشہور شاعر ہے جلال الدین رومی، جن کو مولوی کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا تھا تا صورت امکان جہاں بود علی بود، تا نقش زمیں بود زماں بود علی بود. امکان میں کچھ بھی نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی نہ زمن ہوتا اگر علی نہ ہوتا. مسجود ملائکہ شد آدم علی بود، کبھی بھی آدم کو فرشتے سجدہ نہ کرتے اگر علی نہ ہوتا. اگر آپ یہ کہیں گے تو یہ تو علی کی زری کے اوپر لکھا ہوا شعر ہے، میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. حضرت آدم کا پتلا تھا، سجدہ نہیں تھا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، خدا نے حضرت آدم کا ڈھانچہ بنا دیا تھا لیکن حضرت آدم کو سجدہ نہیں کروایا تھا. خدا نے حضرت آدم کا ڈھانچہ عرش میں رکھا ہوا تھا، فرشتے گزرتے تھے دیکھتے تھے لیکن سجدے کا حکم ہی نہیں تھا. خدا کہہ رہا تھا اذ قال، یہ کہا تھا تیرے رب نے، ربک للملائکۃ، تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین والوں پہ لیے خلیفہ بنانے والا. اس کا مطلب حضرت آدم کا پتلا بنا تھا لیکن خدا نے سجدے کا حکم نہیں دیا. فرشتے گزرتے رہے، خدا نے کسی کو نہیں کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. آدم تھے، سجدہ نہیں تھا. یہ لفظ ذہن میں رکھنا، آدم تھے، سجدہ نہیں تھا. حضرت آدم کا پتلا تھا، سجدہ نہیں تھا. حضرت آدم کو سجدہ ایک ڈائریکشن پہ نہیں ہوا کہ آدم کا پتلا ادھر تھا اور فرشتوں نے ادھر سے سجدہ کیا، چاروں طرف سے. درمیان میں تھے حضرت آدم، ملائکہ نے چاروں طرف سے ملائکہ خدا نے اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد خدا نے کہا فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. پہلے اکٹھا کیا، اب آدم کی خلافت کا اعلان ہونا تھا نا. خدا نے پہلے فرشتوں کو بلایا، جو تسبیح کر رہے تھے انہیں بھی ہٹایا، جو نیچے والے عرش سے تھے انہیں اوپر بلایا، جو اوپر والے عرش پہ تھے انہیں نیچے بلایا. خدا نے خلافت کے اعلان کے لیے فرشتوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا. کیا بات ہے. پہلا خلیفہ بننے لگا ہے زمین والوں کے لیے، پہلا خلیفہ بننے لگا. خدا نے ملائکہ کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں آدم کے ڈھانچے کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فا عربی زبان میں جہاں پہ آ جائے صیغہ امر ہے، فوراً کے لیے آتا ہے. اس میں لمحہ بھی دیر نہیں کرنی، اس میں تعامل بھی نہیں کرنا. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فوراً سجدے میں گر جانا، لمحہ بھی نہیں کرنا، فوراً سجدہ کرنا، سوال نہ کرنا، سجدہ کر دینا. کب کرنا؟ جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں. ابھی میں نے آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ حضرت آدم کا پتلا پہلے سے موجود تھا لیکن خدا نے آدم کو سجدہ نہیں کروایا. اگر آدم کو سجدہ ہوتا تو روح پھونکنے سے پہلے بھی ہو جاتا، اگر سجدہ آدم کو ہوتا تو اس روح سے پہلے بھی ہو جاتا. سجدہ ہوا جب روح پھونکی گئی، تو اس کا مطلب اگر سجدہ روح پھونکنے کے بعد ہوا ہے تو پھر سجدہ آدم کو نہیں ہوا، سجدہ اس روح کو ہوا تھا جو آدم نے پھونکی گئی تھی. انکار شیطان نے آدم کا نہیں کیا تھا، انکار اس نے اس روح کا کیا تھا جو آدم نے پھونکی گئی تھی. اب قرآن بریڈ فورڈ پہ حسینیہ کے ممبر پہ لے آؤ، ابھی قرآن سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. اے قرآن تو بتا یہ جو روح پھونکی گئی تھی یہ کس کی روح تھی؟ کیونکہ ابھی تو کوئی بھی نہیں بنا، ابھی تو خلقت انسانیت کا آغاز ہو رہا ہے، ابھی تو آدم بن رہا ہے، ابھی تو آدم بنے گا، پھر آدم کو زمین پہ اتارا جائے گا، پھر کائنات کی مخلوقات تخلیق پائے گی. میرے مالک ابھی تو کچھ بھی نہیں بنا، تو تو نے آدم میں یہ روح کون سی پھونکی؟ خدا نے قرآن میں 1400 سال پہلے کہہ دیا اے میرا حبیب یسألونک عن الروح، یہ تیرے پاس آئیں گے، اکٹھے ہوں گے، تیرے قریب بیٹھیں گے اور تجھ سے سوال کریں گے روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے. وَقُلْ، تو ان سے کہہ دینا روح من امر ربی، روح میرے اللہ کا امر ہے، روح میرے اللہ کا امر ہے، روح میرے اللہ کا امر ہے. اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اللہ کے امر کو ہوا تھا. انکار آدم کا نہیں، انکار اللہ کے امر کا ہوا تھا. پوری دنیا میں مسلمان شیطان پہ لعنت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس نے ایک امر کا انکار کیا تھا. جو ایک امر چھوڑے اس میں سارے لعنت کرو، اور جو علی جیسا اولے الامر